اللہ پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ آج 3 دن ہو گئے بچے نے آنکھ نہیں کھولی. 3 دن ہو گئے بچے نے آنکھ نہیں کھولی. دوسری پریشانی یہ ہے کہ میں جب بھی علی کو کپڑے میں لپیٹتی ہوں علی کپڑے کو پھاڑ دیتے ہیں. ایک مرتبہ رسول نے مسکرا کر کہا فاطمہ بنت اسد کیوں نہ ہو، اس لیے کپڑے کی تو حیثیت کیا ہے، یہ تو کلہ اکبر کو چیر ڈالے گا. کپڑے کی تو حیثیت کیا ہے، کہاں پر اللہ کے رسول کپڑا کیوں چیر رہا ہے؟ کہ فاطمہ بنت اسد تم نہیں جانتی جب تم کپڑا لپیٹتی ہو تو علی کے ہاتھ بن جاتے ہیں. یہ بندے ہوئے کا امام نہیں ہے، یہ کھلے ہوئے کا امام ہے. یہ ہاتھ بندوں کا امام نہیں ہے، یہ ہاتھ کھلوں کا امام ہے. کہ اللہ کے رسول علی نے آنکھ نہیں کھولی. تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ جیسے ہی رسول نے کہا کہ فاطمہ بنت اسد لائیے علی کو میری آغوش میں دے دیجیے. علی نبی نے ہاتھ بڑھائے، فاطمہ بنت اسد نے اپنے ہاتھوں کو بڑھایا. ایک مرتبہ علی آغوش مادر سے آغوش برادر میں آئے، آغوش برادر میں آئے. علی نے آنکھ کھولی، نبی کو دیکھا، نبی نے علی کو دیکھا، شیر نے شیر کو دیکھا، معصوم نے معصوم کو دیکھا، گوہر نے صدف کو دیکھا. نگاہوں سے نگاہیں ملی، ہاتھ سے ہاتھ ملا، پیشانی سے پیشانی ملی، لب سے لب ملے. علی نے لسان رسول کو، رسول کی زبان کو چوسنے کے بعد کہا اللہ کے رسول کہو تو توریت سناؤں، کہو تو انجیل سناؤں، کہو تو زبور سناؤں، کہو تو قرآن سناؤں. توریت بھی پڑھی، زبور بھی پڑھی، انجیل بھی پڑھی، قرآن بھی پڑھا، چاروں کتابوں کی تلاوت کر دی. رسول اکرم علی کو لے کر گھر آئے. جب گھر آئے تو تمام بنی ہاشم جمع تھے. جب بنی ہاشم جمع تھے تو ایک مرتبہ ہمارے یہاں جو دستور چلا رہا ہے یہ عرب کا دستور ہے. عرب میں جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا تھا تو لوگ آنے کے بعد پوچھتے تھے کہ بچہ کس پر گیا، بچے کی آنکھ کس پر ہے، بچے کے ہاتھ کس پر ہیں، بچے کی ناک کس پر ہے، بچے کی پیشانی کس پر ہے. یہ اس زمانے کا اصول تھا. یہی وجہ ہے کہ جب معاویہ ملعون پیدا ہوا اور معاویہ کے بارے میں لوگ آئے، اکٹھا ہوئے، اکٹھا ہونے کے بعد کہا اس کی آنکھ کس پر ہے، اس کے ہاتھ کس پر ہیں، اس کی پیشانی کس پر ہے. تو ایک مرتبہ معاویہ کی ماں نے کہا کہ نہیں معلوم، باپ تو بہت زیادہ ہے لیکن اس کی شکل ابو سفیان سے ملتی ہے. باپ بہت زیادہ ہے لیکن شکل ابو سفیان سے ملتی ہے. تو جب علی کے دروازے پر لوگ آئے کہ آنکھ کس پہ ہے، ہاتھ کس پہ ہے، رسول اکرم نے دروازے میں کھڑے ہونے کے بعد کہا کہ علی کی آنکھ عین اللہ، علی کا چہرہ وجہ اللہ، علی کے ہاتھ ید اللہ، علی کا نفس نفس اللہ. علی ہم پر نہیں، علی کا سب کچھ اللہ پر ہے. ایک مرتبہ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول تو آپ کے بھی تو صفات آنے چاہیے تھے، آپ کے نور کا جز ہے، ایک نور کا حصہ آپ ہیں، آدھا آپ ہیں آدھا علی ہیں. کہا ہاں آدھا میں ہوں آدھا علی ہیں. اس کے بعد رسول نے فرمایا کہ لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، حلموں کا حلمی، حربوں کا حربی. رسول نے پوری حدیث ارشاد فرمائی کہ علی کا خون میرا خون، علی کا گوشت میرا گوشت، علی سے جس نے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، علی سے جس نے سلو کی اس نے مجھ سے سلو کی. رسول نے پوری حدیث میں ارشاد فرمائی. تو علی کائنات کا ہر بچہ یا تو ننیال پر ہوتا ہے یا ننیال پر ہوتا ہے. جب ننیال والے کہتے ہیں کہ اس کی آنکھ ننیال والوں پر ہے، جب ننیال والوں سے پوچھو تو ننیال والے کہتے ہیں کہ اس کا چہرہ ہم پر ہے. لیکن کائنات کا واحد انسان ہے علی کہ جو یا تو اللہ پر گیا یا رسول اللہ پر گیا. سلام علیہ محمد وعلی محمد. علی یا تو اللہ پر گیا یا رسول اللہ پر گیا. علی آ گئے. جب علی آ گئے تو ایک مرتبہ علی کو گہوارے میں لٹا دیا گیا.
تاریخ کہتی ہے کہ علی کی کمسنی کا عالم تھا اور عرب میں ایک بہت بڑا اژدہا ابو جہل نے پال رکھا تھا، بہت بڑا اژدہا جو نسلوں کی پہچان کیا کرتا تھا۔ جو بچہ حلالی ہوتا تھا اس کی حلالی اور غیر حلالی کی پہچان کرتا تھا، اور یہ ڈس لیا کرتا تھا، بہت بڑا اژدہا تھا۔ لیکن آج تک تاریخ نے یہ نہیں بتایا، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا کہ یہ دشمن حلالی کا تھا یا غیر حلالی کا، یہ دشمن حلالی کا تھا یا غیر حلالی کا۔ اس لیے کہ اگر یہ غیر حلالی کا دشمن تھا تو پھر ابو سفیان کیسے زندہ تھا؟ توجہ چاہتا ہوں، اگر غیر حلالی کا دشمن تھا یہ تو ابو جہل کیسے زندہ تھا؟ مروان کیسے تھا؟ عتبہ کیسے تھا؟ عتیبہ کیسے تھا؟ شیبہ کیسے تھا؟ ولید کیسے تھا؟ یہ تمام غیر حلالی افراد کیسے زندہ تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غیر حلالی کا دشمن نہیں تھا، یہ حلالیوں کا دشمن تھا، اس لیے کہ اس کا پالنے والا بھی غیر حلالی تھا، یہ خود بھی غیر حلالی تھا۔ علی کے پاس آیا، جیسے علی کے پاس آیا، علی کے حوالے میں تھے، مادر کان میں مصروف تھی، اژدہا آیا گہوارے قریب، جیسے قریب آیا اپنے سر کو بلند کیا، مولا کائنات 2-3 روز کی عمر ہے مولا کائنات کی، 4 روز کی عمر ہے، جیسے ہی اژدہا نے سر بلند کیا، علی نے اپنی انگلیوں کو بلند کیا، اژدہا نے سر بلند کیا، جیسے اژدہا نے منہ کھولا، تاریخ رہنے والوں نے لکھا کہ علی نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا اور کلہ اکبر کو چیر ڈالا۔ علی نے ہاتھ کو بڑھایا لیکن اپنی انگلیوں کے ذریعے سے کلہ اکبر کو چیرا، اور کلہ اکبر کو چیرتے ہوئے جیسے ہی علی کی ماں نے دیکھا فوراً قریب آئی، آنے کے بعد کہا انتا حیدر کرار، یہ تو حیدر کرار ہے، یہ تو حیدر کرار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مولا کائنات جنگ خیبر کا دل اپنی انگلیوں پہ لیے ہوئے تھے، علی مسکرا رہے تھے، جبریل امین ہانفتا کانپتا علی کے پاس آیا، آنے کے بعد کہا علی یہ مسکرانے کی کون سی وجہ ہے، یہ ہنسنے کا کون سا سبب ہے، آپ کے ہاتھوں پر نہ جانے کتنے ٹن وزن ہے، آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ ایک بار علی نے کہا جبریل میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ مجھے اپنی ماں یاد آ گئی، مجھے ماں یاد آ گئی۔ جبریل نے کہا یا علی کیوں؟ کہ اس لیے میری ماں نے مجھے کلہ اکبر چیرتے ہوئے دیکھا تو حیدر کرار کہہ دیا، اگر دروازہ پھاڑتے ہوئے دیکھ لیتی اللہ جانے مجھے کیا کہتی۔ سلام علی محمد و آل محمد۔ تو ایک بات ہے وہ بس شورا اکرام کھانا تناول فرما رہے ہیں، تو وہ کھانا تناول فرما رہے ہیں، آپ حضرات اسی کے اہل بیت تناول فرمائیے۔ وہ جسمانی غذا کھا رہے ہیں، آپ روحانی غذا کھا رہے ہیں۔ یہ وہ غذا فرق ہے اس غذا میں اور اس غذا میں۔ وہ غذا کچھ دیر کے بعد گندگی کی شکل میں نکل جاتی ہے، لیکن جو غذا آپ کھا رہے ہیں یہ جہاں جاتی ہے طاہر بنا دیتی ہے، جہاں جائے گی طاہر بنا دے گی۔ یہ غذا طاہر غذا ہے، یہ پاک غذا ہے، یہ روحانی غذا ہے۔ مولا کائنات نے ایک تو اژدہے کے 2 ٹکڑے کیے، ایک اس دور کا سب سے بڑا جاہل ابو جہل، جاہلوں کا باپ، جاہلوں کے ابا ابو جہل، وہ بتوں کے پاؤں کی خاک اٹھانے کے بعد بچے کی آنکھ میں لگایا کرتا تھا تاکہ بچہ بت پرست ہو۔ اب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ کوئی معمولی بچہ تھا، خانہ کعبہ میں آیا، بت کی مٹی کو لیا۔ اب بیچارہ بت اگر جاندار ہوتا، اگر وہ بے زبان سے رکھتا ہوتا تو کہتا کہ کہاں لے جا رہا ہے تو؟
تو سب کو ایک جیسا نہ ہانک، سب کو ایک راستہ نہ ہانک، اور جن کے تو نے اب تک مٹی لگائی وہ اور ہیں، جس کے لگانے جا رہا ہے یہ اور ہے، اس لیے کہ اور بت پرست ہوں گے، یہ بت پرست نہیں ہے، یہ بت شکن ہے۔ لیکن ابو جہل آیا علی کے قریب، بت کی مٹی کو علی کی آنکھوں میں لگانا چاہا، جیسے ہی قریب آیا علی نے لیٹے بائیں ہاتھ کا تماچا مارا ابو جہل کے چہرے پر، جیسے ہی تماچا مارا ابو جہل کا چہرہ پھر گیا، اور اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ ابو جہل چلتا مشرق کی جانب تھا، دیکھتا مغرب کی جانب تھا۔ جب ابو جہل کے تماچا لگا، علامہ نصیر امروی نے جب اس روایت کو پڑھا، علامہ نصیر امروی نے ایک شعر کہا کہ وہ دستے جب کی ضرب وہ منہ بس صفات کا، بچپن میں یہ بھی کھیلتا ہے بائیں ہاتھ کا۔ سلام ہے محمد محمد علیہ محمد۔ تو ایسا تماچا جیسے ابو جہل نے تماچا کھایا، ابو جہل تماچا کھانے کے بعد بھاگا، اور بھاگتے ابو جہل نے ایک جملہ کہا کہ جب بچپن کا یہ عالم ہے تو جوانی کا کیا عالم ہوگا، جس کے بچپن کا یہ عالم ہے اس کی جوانی کا کیا عالم ہوگا۔ عزیزان گرامی، رسول نے نصیر مانگا، اللہ نے نصیر عطا کر دیا، اور جب نصیر عطا کیا تو دیکھیے ایسا نہیں کہ مولا کائنات نے ولادت کے بعد معجزات دکھائے ہوں، ولادت کے بعد تو سارے نبیوں نے معجزات دکھائے، لیکن یہ علی ان جیسا نہیں ہے، اس نے ولادت کے پہلے بھی معجزات دکھائے ہیں۔ ایک روایت پڑھوں علی کی معجزات کی، تاریخ کہتی ہے کہ مولا کائنات ابھی ماں کے شکم میں تھے کہ تمام عرب کی عورتوں نے دیکھا کہ جب بھی جناب فاطمہ بنت اسد کے قریب سے رسول گزرتے ہیں، فاطمہ بنت اسد احترام میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ عرب کی عورتوں نے کہا کہ فاطمہ بنت اسد، تم نے محمد کو پالا ہے، تم محمد کی ماں ہو، محمد کو چاہیے کہ وہ تمہارا احترام کرے، نہ کہ آپ محمد کا احترام کریں۔ جناب فاطمہ بنت اسد نے کہا کہ اے عورتوں، اے عرب کی جاہل عورتوں، کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ اٹھنا اور بیٹھنا میرے اختیار میں ہے؟ فاطمہ بنت اسد کہہ رہی ہیں کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ اٹھنا اور بیٹھنا میرے اختیار میں ہے؟ واللہ جب محمد آتے ہیں تو میرے شکم میں پلنے والا بچہ مجھے مجبور کرتا ہے کہ محمد کے احترام میں کھڑا ہو جاؤں، محمد کے احترام میں کھڑی ہو جاؤں۔ عرب کی عورتوں نے سنا، کہا یہ کیسے ممکن ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، پیٹ میں شکم میں پلنے والے بچے کی اتنی قوت، اتنا طاقتور، کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا ہم تمہارا امتحان کریں گے کہ آپ صحیح کہتی ہیں جھوٹ۔ کہا ٹھیک ہے، کہا جب محمد آئے تو ہم تمہیں اٹھنے نہیں دیں گے۔ عرب کی طاقتور بہت سی عورتیں آئی، آگے بیٹھ گئی، کہا جب محمد آئیں گے تو انہیں پکڑ لیں گے، اٹھنے نہیں دیں گے۔ جیسے ہی رسول اکرم سامنے سے آتے ہوئے نظر آئے، تمام عورتوں نے جناب فاطمہ بنت اسد کے شانے کو پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد بہت سی عرب کی عورتیں، بہت طاقتور عورتیں بلائی گئی۔ بلانے کے بعد جناب فاطمہ بنت اسد کو کلوا لیا کہ یہ محمد آئے تو یہ اٹھنے نہ پائے، لیکن جیسے ہی محمد قریب آئے فاطمہ بنت اسد اٹھی، تمام عورتیں گر پڑی، فاطمہ بنت اسد کھڑی ہو گئی۔ علی نے بتا دیا، علی نے محمد کا احترام کر کے بتایا، اور تمام دنیا کی عورتوں کو بتا دیا کہ جب تمام عورتیں مل کے مجھ علی کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو اگر کوئی ایک جمل میں آ جائے، جب تمام عورتیں مقابلہ نہیں کر سکتی تو پھر جمل میں آنے والی کیسے مقابلہ کر سکتی ہے؟ خراب کرے محمد والے محمد۔ تو یہ ہے میرا مولا، میرے مولا نے بچپن میں ولادت سے پہلے معجزات دکھائے، ولادت کے بعد معجزات دکھائے۔ مولا کائنات بس ایک روایت اور دعائیہ کلمات سورہ اکرام بھی تشریف لا رہے ہیں کہ مولا کائنات ادھر صلوات پر محمد والے محمد، مولا کائنات کا سن بڑھ رہا ہے، ابھی علی 9 برس کے ہوئے ہیں، 9 برس کا سن ہے میرے مولا کا،
اور 9 برس کی عمر میں رسول اکرم نے اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا۔ دیکھیے ایک الزام ہم پہ لگایا جاتا ہے کہ یا علی مدد نہ کہو، یا علی مدد کہنا شرک ہے، یا علی مدد کہنا بدعت ہے، اللہ کے علاوہ کسی غیر کو پکارنا بدعت ہے، شرک ہے۔ یہ تمام مسلمان ہم پہ الزام لگاتے ہیں، تو میں ثابت کر رہا ہوں کہ یہ علی مدد کہنا شرک یا بدعت نہیں ہے۔ رسول اسلام کی تبلیغ کا آغاز کر رہے ہیں، رسول نے علی سے کہا کہ یا علی جاؤ تمام بنی ہاشم میں اعلان کراؤ کہ آج ابو طالب کے گھر پہ دعوت ہے، دعوت ابو طالب کے گھر، دعوت دینے والا محمد، بلانے والا علی، گئے علی دعوت کر کے آئے، وقت ہوا، لوگ آئے بیٹھ گئے، کھانا سامنے رکھا گیا، رسول نے کھانے کو چکھا، چکھنے کے بعد کہا بسم اللہ، سب نے کھانا کھایا۔ رسول چاہتے تھے کہ اپنا پیغام پہنچائیں کہ ایک مرتبہ تمام کھانا کھانے والے اٹھ کر چلے گئے۔ دوسرا دن آیا، پھر دعوت کی گئی، پھر آئے، کھانا کھایا، چلے گئے۔ اس کے بعد تیسرا دن ہوا، پھر دعوت کی گئی، رسول نے پھر کھانا بنا چکھا، اس کے بعد کہا بسم اللہ، سب نے کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد جیسے ہی محمد نے کھڑا ہونا چاہا، ابو لہب اٹھا، جانے کا ارادہ کیا۔ ابو لہب نے کہا کہ دیکھو اے لوگوں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ محمد نے جادو کے ذریعے کم کھانے کو زیادہ کر دیا؟ لہذا محمد کی باتیں نہ سننا، یہ جادوگر ہے، تو بہتا دے گا۔ جیسے ہی جانے کا ارادہ کیا تو اب وہ اٹھا جو اب تک بیٹھا ہوا تھا، اب وہ اٹھا جو اب تک بیٹھا ہوا تھا، جس کی تلوار کا روپ پورے عرب پہ چھایا ہوا تھا، جس کے چہرے کا جلال بتا رہا تھا کہ اگر آج ابو لہب چلا گیا تو پھر اس کے بعد اس دنیا کے اندر نہ رہے گا۔ ایک بار ابو طالب کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد کہا ابو لہب بیٹھ جا، جب تک میرا بھتیجا نہ کہہ دے کوئی اٹھنے نہ پائے۔ بیٹھ گئے، کہا اے میرے سید و سردار اٹھے، اٹھنے کے بعد اپنی بات پہنچائیں، اپنا پیغام پہنچائیں۔ رسول اٹھے، اٹھنے کے بعد رسول اکرم نے پیغام پہنچایا، کہا کہ دیکھو مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے اور میں اسلام کی تبلیغ کا آغاز کر رہا ہوں، اور اس کار خیر میں جو بھی میری مدد کرے گا وہ میرا بھائی، میرا وصی و میرا جانشین ہوگا۔ تاریخ کہتی ہے کہ رسول نے کہا کہ جو بھی میری مدد کرے گا وہ میرا بھائی، میرا وصی و میرا جانشین ہوگا۔ لیکن میں کہوں گا اللہ کے رسول، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ کار خیر میں میری مدد کرے گا؟ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ معصوم ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، آپ آگے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ تمام نبیوں کی نبوت کی گواہی دیں گے، اللہ کے رسول آپ ان سے مدد کیوں مانگ رہے ہیں؟ آپ اللہ سے کہیں پروردگار اس کار خیر میں تم میری مدد کرنا، میں اسلام کی تبلیغ کا آغاز کر رہا ہوں، اور یقیناً اگر رسول اللہ سے کہتے تو اللہ ضرور مدد کرتا، لیکن رسول نے اللہ سے نہیں کہا، رسول نے کہا کہ اس کار خیر میں جو بھی میری مدد کرے گا، تم میں سے جو بھی میری مدد کرے گا وہ میرا بھائی، میرا وصی اور میرا خلیفہ ہوگا۔ تاریخ کہتی ہے کوئی نہ اٹھا، وہ اٹھا کہ جس کی رگوں میں ابو طالب کا خون تھا، ایک کونے سے 9 برس کا بچہ اٹھا، اٹھنے کے بعد کہا انا ناصر یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں آپ کا ناصر مددگار ہوں۔ فوراً جناب رسول خدا آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد اصرار پڑھے محمد والے محمد پر، ایک اور سلام پڑھے محمد والے محمد۔ سورہ کرام تشریف لے آئے ہیں، آپ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سورہ کرام کے استقبال میں ایک اور لمبا والے انہوں نے سلام پڑھیں۔ بس میں نے اپنی بات کو تمام کیا۔ رسول اکرم کہہ رہے کہ جو بھی میری مدد کرے گا میرا بھائی، میرا ناصر، میرا مددگار ہوگا، جو بھی میری مدد کرے گا میرا جانشین ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا، میرا وارث ہوگا۔
کونے سے ایک 9 برس کا بچہ اٹھا. اٹھنے کے بعد کہا انا ناصر یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں آپ کا ناصر مددگار ہوں. بس رسول آگے بڑھے. آگے بڑھنے کے بعد علی کو سینے سے لگا لیا. علی کو سینے سے لگایا. عزیزان گرامی، اللہ کے رسول نے اللہ کے رسول خاتم النبیین ہیں، اللہ سے مدد نہیں مانگی. کہنے جو میری مدد کرے گا میرا وصی میرا جانشین ہوگا. کس نے مدد کی؟ علی نے مدد کی. کون اٹھا؟ علی اٹھے. رسول نے کیا کہا؟ یا علی انت وصی و خلیفتی و وارثی فی الدنیا والآخرہ. اے علی تم میرے بھائی ہو، میرے وصی ہو، میرے جانشین ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یا علی یہ دنیا میں آخرت میں کیوں کہا؟ رسول نے اپنی زندگی میں بتا دیا. یاد رکھو اگر کوئی دنیا میں علی کو میرے حق سے محروم کر دے گا تو آخرت میں علی ہی میرا جانشین ہوگا. سلام بڑے محمد و آل محمد. تو علی نے مدد کی یا نہیں کی؟ علی نے مدد کی. مسلمان کہتے ہیں یہ علی مدد کہنا شرک، یا علی مدد کہنا بدعت. علی کو مدد کے لیے نہ پکاریں، غیر اللہ کو مدد کے لیے نہ پکاریں. آپ مجھے انصاف سے بتائیں کہ مسلمان زیادہ پڑھے لکھے ہیں یا محمد؟ مسلمان زیادہ جانتے ہیں یا رسول؟ رسول تو کہہ رہے ہیں جو میری مدد کرے گا وہ میرا بھائی، میرا وصی، میرا جانشین ہوگا. رسول نے اللہ سے مدد نہیں مانگی، علی سے مدد مانگی. اور علی سے مدد مانگنے کے بعد بتایا کہ یہ علی مدد کہنا شرک نہیں ہے، یہ علی مدد کہنا بدعت نہیں ہے، بلکہ سنت رسول ہے. سنت رسول ہے. اور علی نے مدد کی. تو جملہ سن لیجیے کہ یہ علی مدد کہنا شرک ہے تو ہوتا رہے، بدعت ہے تو ہوتا رہے. یہ علی مدد ہم ہر وقت کہیں گے، اس لیے کہ اسلام کی بنیاد یہ علی مدد پر رکھی گئی. علی نے مدد کی تو اسلام کی بنیاد رکھی گئی. اور پھر یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے، یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے، یہ معصوم ملائکہ. ایک اور سلام علیہ محمد و آل محمد پر. جناب شاعر اہل بیت جناب بیتاب حلوری صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں اور ان کے چاہنے والے ان کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہیں. یہ مولا کے شورائے کرام کہ جو آپ کے سامنے تشریف لا چکے ہیں. عزیزان گرامی، یہ اب بات میری ختم ہو گئی ہے، صرف دعائیہ کلمات کہ شورائے کرام آپ حضرات کے سامنے کچھ ایسے ہیں جو اس سے پہلے بھی آئے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جو پہلی مرتبہ آپ کے سامنے اپنے کلام کو پیش کریں گے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ دور دراز کا سفر طے کرنے کے بعد آپ کی بستی میں آئے ہیں. آپ حضرات ان کا بھرپور ساتھ دیں اور ان کے اشعار کو سننے کے بعد دار و تحسین سے نوازیں اور اس بات کا ثبوت دیں کہ واقعی آپ جشن مولائے کائنات میں بیٹھے ہوئے ہیں. اسلام پڑھیں محمد والے محمد پر استقبال میں. بس میں نے اپنی بات کو تمام کیا تاکہ اب اس کے بعد نظمی سلسلہ شروع ہو جائے. ایک بند آپ کے خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد مہمان شورائے کرام ہوں گے اور آپ ہوں گے. سماعت فرمائیں کہ علی کیا تھے. یہ علم جو پوری دنیا کے اندر جو علم بٹ رہا ہے، یہ علم صدقہ کس کا ہے؟ یہ علم یہ ہم تک پہنچا کیسے؟ یہ علم ہے کیا؟ سماعت فرمائیں کہ آدم کو جب ملا تو فقط التجا تھا علم. آدم کو جب ملا تو فقط التجا تھا علم اور آگ میں خلیل کے لب کی دعا تھا علم. آدم کو جب ملا تو فقط التجا تھا علم اور آگ میں خلیل کے لب کی دعا تھا علم. چمکا جو طور پر تو تجلی نما تھا علم. پیشانی رسول میں نور خدا تھا علم. آدم کو جب ملا تو فقط التجا تھا علم اور آگ میں خلیل کے لب کی دعا تھا علم. چمکا جو طور پر تو تجلی نما تھا علم. پیشانی رسول میں نور
گیا. آج اسی مولا کی ولادت کی تاریخ ہے. دعا کرتے ہیں پروردگار تجھے واسطہ چاہتا معصوم علیہ السلام کا، خصوصاً مولود کعبہ کا واسطہ، اس عظیم تاریخ کا واسطہ، اس عظیم امام کا واسطہ، حاضرین کی دلی اور جائز تمناؤں کو پورا فرما. ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر اہل بیت کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمیں جو مومنین بیمار ہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. جو مقروض ہے امیر المومنین کے صدقے میں ان کے قرض کو ادا فرما. جہاں جہاں بھی شیعہ اہل بیت ہیں ان کی حفاظت فرما. جو پردیس میں انہیں خیریت سے اپنے گھر پہنچا نصیب ہو. معبود کے بعد سچا معصوم علیہ السلام کا یہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے. پروردگار تیرا وعدہ ہے کہ جس طرح تو نے پہلا علی کعبے سے دیا آخری علی بھی کعبے سے دے گا. اے معبود یہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، اس کو تمہاری سانس میں بھرنے کے لیے منتقم خون حسین حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما اور ہمارے اعمال کو اس لائق بنا کے امام کے ناصران میں شمار ہو سکیں. وتقبل منا انک انت السمیع العلیم.